السلام علیکم ناظرین، پاکستان عوامی محاذ کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے جو ہماری ریاست کی تشکیلی ساخت اور اس کے چند بنیادی حل طلب مسائل کے بارے میں۔ وہ کیا تھے جن کو حل کرنا ضروری تھا لیکن ان کو کسی بھی قیادت نے حل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہم اسی وقت ہی ان مسائل کو حل کرتے اور پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کرتے، لیکن وہ آنے والی حکومتوں کی عدم توجہ کا شکار ہو گئے اور وہ جوں کہ توں پڑے رہے، کیونکہ آنے والی ہر حکومت جو ہے وہ اپنی عیاشی ہی کی نظر ہو گئی اور ان کا مطمع نظر صرف عیاشی کرنا ہی رہ گیا۔ وہ بنیادی مسائل کیا ہیں؟ ان بنیادی مسائل کو میں آپ کی سہولت کے لیے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں، یا آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 4 بنیادی مسائل تھے جو کہ حل کرنا ضروری تھے۔ اس میں نمبر 1 جو مسئلہ ہے وہ نظریاتی اساس کا مسئلہ تھا۔ نمبر 2 جو مسئلہ ہے وہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا۔ نمبر 3 جو مسئلہ ہے وہ طبقاتی تقسیم کا مسئلہ تھا، نظام عدل کو قائم کرنے کا مسئلہ تھا۔ اور نمبر 4 جو تھا وہ نئے انتظامی ڈھانچہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا۔ 1 بائی 1 اس کو دیکھتے ہیں۔ نظریاتی اساس کا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام پاکستان میں اس خطے میں بسنے والے جو مسلم کمیونٹی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، انہوں نے اپنے ثقافتی، معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی تحفظ کے لیے پاکستان کو قائم کیا اور پاکستان بنایا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں 2 انتہا پسندانہ رویے ملتے ہیں۔ ایک رویہ مذہبی انتہا پسندانہ رویہ ہے اور دوسرا رویہ جو سو کالڈ سیکولر ہے اس کا انتہا پسندانہ رویہ ہے۔ جو مذہبی انتہا پسندانہ رویہ ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان تو ایک مذہبی ریاست ہے، اور اس نیریٹو کو اختیار کرتے ہوئے سارا زور اسی پہ لگایا کہ جو وہ سمجھتے ہیں انٹرپریٹیشن شریعت کی اور مذہب کی، وہ بزور طاقت اور بزور جبر انہوں نے نافذ کرنی ہے۔ اسی طرح جو سو کالڈ سیکولر تھا ان کی بھی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے اور یہ عالم تھا کہ انہوں نے سرے سے ہی جو پاکستان کا جو وجود تھا، جو کہ اس کے ثقافتی، مذہبی اور سیاسی بنا کے اوپر معرض وجود میں آیا تھا، اس کی ہی نفی کر دی اور یہ کہہ دیا گویا کہ 2 قومی نظریہ تو کوئی شے نہیں ہے، اسی کی نفی ہو گئی۔ اور آپ کے نالج میں ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندانہ جو رویہ ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایون کہ پاکستان بنانے کی بھی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اس میں یہ کیا کہ اس کو مذہبی ریاست بنانے کے اوپر چلے گئے، اور یوں یہ دونوں جو نظریات تھے انہوں نے پاکستان کو بھی 2 نظریاتی سرحدوں میں تقسیم کر دیا اور حقیقی جو تصور تھا پاکستان کا اس سے دور کر دیا۔ وہ حقیقی تصور کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک وہ جدید اسلامی ریاست بنائیں جو حقیقی معنوں میں ایک آئیڈیل اسلامک ریاست ہو، جس میں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، جس کی ہمیں ایویڈنس جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر میں ملتی ہے،
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک. آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کریں، اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان عوامی محاذ یہی پاکستان کی حقیقی جو نظریاتی اساس ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہے، تاکہ جو حقیقی تصور ہے وہ پاکستان کے عوام کو بتایا جائے. پھر جو دوسرا مسئلہ تھا پاکستان کے قیام کے ساتھ، وہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا. صوبوں کو چاہیے تھا ہمیں امپاور کرتے، ان کے جو حقوق ہیں ان کو منتقل کرتے، اور فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان اس طرح کے ریلیشن ڈیولپ ہوتا کہ صوبے ایک بہتر ترقی کی جانب بڑھتے اور ان کو ان کا جتنا حصہ ہے وہ ملتا. اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام علاقے جنہوں نے اپنے صوبے بنانے کی بات کی، جیسے گلگت بلتستان ہے، ہمیں چاہیے تھا بہت پہلے ان کو وہ حقوق دیتے جو آج ہم دے رہے ہیں. گزشتہ سال 2 سال پہلے ایکٹ ہم لے کے آئے ان کے لیے. پھر اسی طرح ریسنٹلی جو ہزارہ صوبے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹولی اس کو، ان علاقوں کو اور اس علاقے کے مکینوں کو ہمیں وہ حق صوبائی خود مختاری کا انہیں دینا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے ہاں سرائکی صوبہ کی بات ہوتی ہے، ہمیں وہ سرائکی بیلٹ کے لوگوں کو وہ حق ہمیں ان کو دینا چاہیے. پھر اسی طرح جو پوٹھوہار ریجن میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو دینے کی بات ہوتی ہے حق، ہمیں ان کو ان کا حق دینا چاہیے. لیکن یہ جو تقسیم تھی جو صوبوں کے درمیان، حتیٰ کہ جو سندھ اور پنجاب کے درمیان جو پانی کی تقسیم تھی، وہ عمل بھی ہماری ترجیحات میں نہیں آئے، اور یوں جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا وہ جوں کا تو رہا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور آج تک حقیقی معنوں میں وہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے. پھر اسی طرح جو تیسرا امپورٹنٹ تھا قیام پاکستان کے بعد، وہ یہ تھا کہ ہم ایک طبقاتی تقسیم سے پاک ایک سماج پیدا کریں. ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہمیں ہندوستان میں یہ ڈر تھا کہ ہم ان کے غلام بن جائیں گے، انگریز کے جانے کے بعد ہم ان کے معاشی غلام چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ لوگوں کو، جو بڑے بڑے زمیندار تھے، جگیردار تھے، ان کا غلام بنا دیا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے ایک طبقاتی سماج پیدا کر دیا، اور ایسا سماج، بھیانک سماج پیدا کر دیا کہ جس میں ایک انسان جتنی مرضی محنت کر لے وہ بیچارہ بھوکا رہتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص جو ہے وہ محنت بھی نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، لیکن وہ معاشرے میں، سماج میں قابل عزت سمجھا جاتا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سماج پیدا کرتے کہ ہر شخص اپنی محنت کے مطابق اس کو اس کا معاوضہ ملتا، تو وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرتا. ہم وہ عدل کا سسٹم لے کے آتے، وہ معاشی انصاف کا سسٹم قائم کرتے، جو ہم نے 75 برسوں میں نہیں کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم پاکستان عوامی محاذ کے ذریعے یا آپ کے سامنے پروگرام رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کرتے ہوئے وہ سماجی انصاف کا نظام قائم کریں گے، جس میں غریب امیر کی کوئی اس طرح کی تقسیم باقی نہ رہے، بلکہ تمام شہری جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں ایک بہتر معاشرے کی طرف بڑھیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں. جو چوتھا امپورٹنٹ حل طلب مسئلہ تھا وہ تھا کہ ہم نے ایک نئے انتظامی ڈھانچہ کی تعمیر کرنی تھی. یہ جو انتظامی ڈھانچہ ہمیں ملا تاج برطانیہ سے، جس میں عوام کو خوف زدہ کیا جاتا ہے،
جس میں عوام کہیں نظر نہیں آتے، جس میں آپ کی جو افسر شاہی ہے، آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو کوئی کام ہے، کسی ڈی سی آفس میں چلے جائیں، کسی کمشنر آفس میں چلے جائیں، یہ جو 10 20 دربانوں کی جو ایک لائن لگی ہوتی ہے، یہ تو تاج برطانیہ کا سٹرکچر تھا کہ رول کیا جائے رعایا کے اوپر۔ ہمیں ایک بہتر انتظامی سٹرکچر کو بنانا چاہیے تھا تاکہ ہم اس سٹرکچر کو بہتر کرتے ہوئے اور اس سٹرکچر میں رہتے ہوئے جو بہتر سٹرکچر ہوتا، کسی کو لوٹ کھسوٹ کی اجازت نہ ہوتی، کسی کو لوٹنے کی اجازت نہ ہوتی، کسی کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک ایسا سٹرکچر ہوتا، ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہوتا کہ جس میں یہ گنجائش ہی نہ رہتی کہ کوئی فراڈ کر سکے، کوئی ریاست کے وسائل کو لوٹ سکے، جس طرح پاکستان میں آنے والی حکومت نے، ہر آنے والی حکومت نے ریاست کے وسائل کو بے پناہ لوٹا اور لوٹ رہی ہے۔ لہٰذا ان تمام جو 4 بنیادی مسائل جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، جن کو 75 برسوں سے حل نہیں کیا، ان کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، ہمیں اب اس پرانے سسٹم کے ساتھ اور پرانے گورننس سسٹم کے ساتھ اور ان مسائل کو حل کیے بغیر ہم ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، اور اس کنفیوژن کو صرف اور صرف اسی صورت دور کیا جا سکتا ہے جب ہم یہ نظریاتی اساس کا مسئلہ حل کریں اور اپنے عوام کو بتائیں کہ پاکستان کا جو قیام تھا وہ پاکستان کے اور اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کی ثقافتی، سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی تشخص کے تحفظ کے لیے تھا۔ ہم بتائیں کہ ہم نے پاکستان میں ایک ایسا سماج پیدا کرنا ہے جو طبقاتی سماج نہ ہو۔ ہم نے پاکستان میں ایک ایسا گورننس سسٹم لے کے آنا ہے کہ جس میں بڑے سے بڑا جو ہے اس اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں وہ نکل نہ سکے اس سے، اور وہ قانون کو رونتے ہوئے آگے نہ بڑھے، اور اس کا جو حاکم کا اقتدار ہے وہ ختم ہو اور قانون کا اقتدار جو ہے وہ قائم ہو۔ آئیے پاکستان عوامی محاذ کا ساتھ دیں۔ یہ آپ کا محاذ ہے، یہ عوام کا محاذ ہے، یہ 98% لوگوں کا محاذ ہے۔ اس عوامی محاذ کے ساتھ جڑ جائیں اور حقیقی پاکستان کو بنانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم پاکستان کو ایک حقیقی پاکستان بنائیں جو سب کا پاکستان ہو، جو تمہارا پاکستان ہو، جو میرا پاکستان ہو، جو ہر غریب کا پاکستان ہو۔ پاکستان زندہ باد۔